آپ اپنے سے بڑوں کو لفظوں سے نہیں منا سکتے. میں تقریباً کنونس ہو گیا اس بات. صحیح بات. آپ عمل سے منا سکتے ہیں. امام کے سامنے معذرت کے ساتھ اگر صرف بزرگ بیٹھے ہیں نا تو اس کے ٹاپک بھی کچھ اور ہوں گے, اس کا لہجہ, ٹون, اس کی انرجی ٹوٹلی کچھ اور, فریکوینسی نہیں میچ کرے گی. پھر امام میں پیشن بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ آنیسٹلی اسپیک. صحیح کہہ. میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی فی الحال یہ کرو کہ جانا شروع کرو مسجد. 90% جو اس کے سرکل تھا دے پون ایڈکٹ, 15 سال کی عمر, ایسی میٹرک ہے اور سارے ماسٹربیشن کے جو ہے نا وہ شکار. صحیح. اس نے ایک گروپ بنایا کہ ہاؤ ٹو کل دس ہیبٹ. امامز بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا ڈیگریڈنگ کام ہے, میں کیوں جو ہے وہ لوگوں کو گشت کراؤں, میرا تو کام ہے کہ بس مسجد میں نماز پڑھانا. اگر آپ امام کو لیڈر سمجھتے ہیں دیر از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. اور اگر آپ امام کو ایک ملازم سمجھتے ہیں تو دین کمپلیٹ ڈفرنٹ اسٹوری. تو اگر ملازم ہوگا تو مسجد بند ہی ہونی ہے, کیونکہ اس کا کام ہے کہ میری 5 نمازیں ڈیوٹی ہے, میں نے بھی ڈیوٹی دی ہے, دس از ہاؤ مچ یو پیئنگ می فار لیڈنگ 5 prayers. تو وہ میں نے کر دیا, تو آئی ایم گوئنگ. علی بھائی 1 ایئر میں 60 سے 70 ہزار پیشنٹ جو ہے نا مسجد آئے, 60 to 70,000 پیشنٹ وہ مسجد میں آئے, جن کے اختلاف تھے مسجد کے ساتھ, جنہوں نے پرچے کروائے ہوئے تھے مسجد کے, وہ بھی مسجد میں آنا شروع ہو گئے. وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دیکھیے نوجوانوں میں بہت تیزی سے دین پہ عمل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے. الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے, چونکہ ہم یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز وغیرہ جاتے ہیں تو ہمارا نوجوانوں سے بہت کلوز ایک انٹریکشن ہوتا ہے. اینڈ آئی کین سی کہ ماشاءاللہ نوجوانوں کا خصوصاً نماز کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے, مساجد کی طرف جانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں, ول یو بلیو اٹ کہ ماشاءاللہ وہاں پہ جو مساجد ہیں ان میں بہت تعداد ہوتی نوجوانوں کی. ظہر کی نماز اکثر میں نے پڑھی مساجد میں, کیونکہ ہماری ٹاکس کا ٹائم یوزلی ظہر کے اراؤنڈ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اپنے محلے کی مساجد آپ دیکھیں, اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مساجد دیکھیں تو یو ول ریئلائز کہ کم از کم پہلے سے تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بہت خوشائن بات ہے. اور میں ہمیشہ نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں, مجھے بہت سے یوتھ اپروچ کرتے ہیں, ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہم کیسے دین کا کام کریں, ہم کیا کریں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی یوتھ کلب ٹائپ آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو, آپ کے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم آپ کے محلے کی مسجد ہے. وائی ناٹ بلڈ دیٹ, وائی ناٹ کنیکٹ ٹو دیٹ, وائی ناٹ اس کو ایسا بنایا جائے جہاں پر وہ جو ایک نبوی ماڈل والی مسجد تھی, جو ایک کمیونٹی سینٹر والا پورا ایک ویژن تھا کہ جہاں پر نوجوان نظر آئیں, وہاں پہ ریگولر کلاسز ہو رہی ہوں, وہاں پر آپ سب جڑیں, اکٹھے بیٹھیں, میٹنگز کریں. سو مسجد کی اپنی ہی ایک برکت ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں آج جو اس پر کام کر رہے ہیں, اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایک خواب ہے, ایک ویژن ہے, اسی لیے میں نے ان کو بلایا یہاں پر کہ وہ اپنا ویژن بھی شیئر کریں, بتائیں کہ وہ کیا سوچ کر انہوں نے کام شروع کیا کہ ہی وانٹس ٹو کنورٹ مساجد انٹو کمیونٹی سینٹرز. اور آپ کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بہت مفید ہوگا کہ آپ اپنے علاقے کی مساجد کو کیسے انشاءاللہ تعالیٰ کمیونٹی سینٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایسے مرکز میں کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ نوجوان نظر آئیں اور جہاں پہ ریگولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں. اور اس سے دین کا کام بہت بڑھ سکتا ہے. اس سے گھروں کے, سوچیں کہ مساجد میں گھریلو مسائل پہ خطبات ہونے لگیں, ان ٹاپکس پہ بات ہونے لگے تو کتنی چینج آ سکتی ہے اس علاقے میں. سو جواد احد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور بہت پرانے ہمارے بھائی ہیں, ایک پرانا تعلق ہے ان سے. یوتھ کلب میں بھی ان کے کچھ لیکچرز ہوئے ہیں. دائی ہیں ماشاءاللہ, ویسے تو انجینئر ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا دین کی خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پچھلے 12-15 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جواد بھائی؟ خیریت سے ماشاءاللہ, سب خیریت ہے, معاملات الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں انجینئرنگ سے دعویٰ کی طرف کس طرح آپ کا رجحان ہوا؟ تھوڑی سی مختصراً اگر آپ آڈینس کو اپنی ایک وہ جرنی بھی بتائیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں. ہاں, اس میں علی بھائی بنیادی وجہ تو بنی ہے اصل میں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, میری جو امی والی سائڈ ہے ساری کی ساری وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے تقریباً ساری. تو ابھی میری جو سسٹرز ہیں امی نے, ان کو بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ ٹیچنگ کے اندر ہی وہ گئی ہیں سسٹرز میں میری. تو ان کی وجہ سے آپ کہہ لیں تھوڑی سی کمیونیکیشن اسکل جو ہوتی ہے نا, تھوڑی سی آپ بندے کی مضبوط ہو, تو جب گفتگو کرتا ہے اور کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے
تو وہ میرے اندر کچھ زیادہ ہی تھا. تو اگر میں نہ بولوں تو مجھے کبھی کبھی بخار ہو جاتا تھا کہ یار میں بولا نہیں آج. تو ملیشیا میں جب ہم تھے تو وہاں پہ ماشاء اللہ ایک MSS تھی, مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی. تو انہوں نے میرے اس بولنے کے اوپر پہلی دفعہ یہ فوکس کیا کہ بھائی اس کے کچھ زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالا کریں, کچھ اچھے بولا کریں, خیر کے لیے اس کو استعمال کریں. تو انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جو ہے نا وہ اسٹیج دیا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ بولیں. تو وہاں سے الحمدللہ پھر ہم اس فیلڈ میں آئے. تو مرسی مشن ایک آرگنائزیشن آپ جانتے ہیں, تو اس وقت وہ تقریباً 150 سٹیز میں تھی, 25 کنٹریز, ملیشیا 25 کنٹریز میں تھی. تو ان سے جب کام کرنے کا موقع ملا تو ان کا کام کرنے کا طریقہ اور پاکستان میں جس طرح کا وہ زمین آسمان کا فرق تھا. تو ان کا مطلب 100 ایئرس پلان آن پیپر ہے. تو مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ کچھ مینجمنٹ سکلز ہوتی ہیں, کچھ ویژن ہوتا ہے, کچھ اسٹریٹجک چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ تقریباً 2 سال کام کیا. پھر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک آرگنائزیشن اور شیخ حسین, یہ ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ملیشیا میں, ان کے ساتھ کام کیا. پھر اپنی آرگنائزیشن بنا لی وہاں پہ الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے بس آپ کہہ لیں کہ ماحول ایسا مل گیا, اور تھوڑی سی اسکل تھی کہ تھوڑی کمیونیکیشن اچھی تھی, تو لوگوں نے اس کی طرف ابھارا. اپنی شاید اتنی زیادہ مضبوط خواہش نہیں تھی. سبحان اللہ, بیوٹیفل. یعنی کمپنی کا اثر. تو یہ اس پروجیکٹ کو آپ نے کیسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا؟ مسلح کے ساتھ محلہ, یہ ہے پروجیکٹ آپ کا ماشاءاللہ. جی. اس کو کیسے آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا؟ کیونکہ زیادہ تر نوجوان جب دین کی طرف آتے ہیں تو زیادہ رجحان اس طرح ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دعویٰ شروع کروں, کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ویپن ہے اور کوئی حرج نہیں ہے اس ویژن میں. اچھی بات ہے اگر کوئی نوجوان اس طرف آنا چاہتا ہے, لیکن یہ کہ ذرا گروم ہو کر آئے اور ذرا نالج حاصل کر کے آئے. زیادہ تر کا رجحان اس طرف ہوتا ہے. آپ کا رجحان بڑا اسپیشل اس طرف کیسے مسجد کی طرف جائے؟ اصل میری ایج ہے تقریباً 35, اس میں سے جو 25 سال ہے نا وہ گھر سے باہر ہیں. جی. تو فیملی سے دور ہوں میں. تو فیملی کی جو فیلنگ ہے نا وہ ہر وقت انسان کے اندر قائم رہتی ہے, موجود رہتی ہے. تو اس فیلنگ کو کسی حد تک جو دور کیا تھا نا وہ ملیشیا کے اندر جو مسجد تھی نا ہماری, اس نے کیا تھا. یعنی اس کی وجہ سے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ الون. تو ایک پوری کی پوری امت جو ہے نا میرے ساتھ کھڑی ہے. تو اس میں زیادہ شدت اس وقت آئی, میری ٹانگ باقاعدہ جو ہے نا ایک ایکسیڈنٹ ہوا بڑا سخت قسم کا ملیشیا میں. تو میری جو تھائی بون ہے نا یہ ٹوٹ گئی تھی. تو میں ہاسپٹل گیا. تو اٹ واز ریئلی ایکسپینسو, کیونکہ ہمارے لیے انشورنس تو ہم جائز نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے وہ جو بھی پیمنٹ سب کچھ ہوا نا وہ ساری کی ساری اس کمیونٹی نے کیا. تو ادھر سے جب ہم واپس آئے تھے تقریباً پوری کی پوری جو مسجد میں 3 ماہ میں بستر پہ رہا تھا. تو میری وائف تھی صرف, میرے ساتھ کوئی فیملی نہیں, کوئی ممبر نہیں, کچھ نہیں. تو یہ لوگ اتنے زیادہ وزٹ کرتے تھے کہ باقاعدہ طور پہ وہ جو ادھر ایڈمنسٹریشنس تھی ان کو مطلب شکایت موصول ہوئی کہ اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہوتے, کیونکہ وہ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا تو لوگ باقاعدہ باہر کھڑے ہوتے تھے. اللہ. تو صرف اس لیے کیونکہ وہ مسجد کے ساتھ ہمارا ایک لنک تھا. تو یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں انگرینڈ ہوگی چیز میرے اندر کہ سیکنڈ ہوم جو ہے نا اگر مسجد موجود ہو تو کچھ بھی ہو جائے انسان یہ لونلینس, ڈپریشن اور اس طرف نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک. اور وہ بچ بھی جائے گا, اس کا ایمان اور اس کی ہر چیز. تو اس کی وجہ سے میرے اندر یہ چیز بیٹھی کہ یار امیجن کہ ایوری کمیونٹی کے اندر ایک ایسا مرکز موجود ہو جہاں پہ وہ سیکنڈ ہوم بن جائے. بیوٹیفل. تو وہاں سے یہ سوچ ڈیولپ ہوئی تھی. اور کب سے آپ یہ کر رہے ہیں اور ویژن کیا ہے؟ واٹس یور ایگزیکٹ ویژن؟ تو اس فیلڈ میں تقریباً یعنی کہ مسلح کے ساتھ محلہ ایگزیکٹ اگر بات کی جائے تو تقریباً 7 ایئرز ہو گئے. 7 سال اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور ڈیڈیکیٹ ہو کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کو چھیڑ رہے ہیں. اور اس کی بنیاد جو ہے نا وہ اس جملے کے اندر ہی موجود ہے, مسلح اور محلہ. یہ 2 چیزیں ہیں. یعنی مسلح ہے اٹس آل اباؤٹ پریئر, نماز, اور محلہ ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو سوسائٹی ہے. تو زیادہ فوکسڈ, آپ بھی اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ فوکس جو ہے نا وہ محلہ ہوتا ہے. تو امام اگر ہائر کیا جائے اور انتظامیہ کے ذہن میں جب مسجد تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوکس جو ہوتی ہے نا وہ مسلح ہوتا ہے. اور محلہ کہیں نہ کہیں انکانشیسلی صحیح یا کانشیسلی وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ویژن ہے گراس روٹ ایکٹیویزم کو شروع کرنے کا, کہ گراس روٹ لیول کے اوپر وہی ایک کمیونٹی موجود ہو جہاں پہ کسی انسان کو کوئی مسئلہ بھی ہو اس کے ذہن میں پہلی بات مسجد ہے. صحیح. تو ابھی علی بھائی اگر آپ کو آپ کے بحریہ ٹاؤن میں حالانکہ اتنی بڑی مسجد ہے, تو آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایشوز ہو, چاہے وہ پرسنل ایشو ہو, آپ کے ذہن میں کیا سب سے پہلے مسجد آئے گی؟ اگر آئے گی دیٹ مینس دیٹ مسجد از ورکنگ. اگر وہ نہیں آتی تو دیٹس ویئر اٹ کمز مسلح کے ساتھ محلہ. لیکن اس میں کاؤنٹر ایک جواد بھائی یہ آ سکتا ہے نا کہ مسجد کا رول مطلب جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ بس ہے کہ وہاں پہ تزکیہ اور ایک روحانیت, اور بس جس نے نماز پڑھنی ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھنے آئے. اور ایک اور چیلنج یہ آ سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں جی کہ اگر کسی کو ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے, کوئی کنسلٹیشن چاہیے, تو وہ مسجد کی طرف کیوں رخ کرے؟ ہاں,
مسجد کا یہ کام تو نہیں ہے کہ جیسے اب آپ کو کوئی گھر کا کام ہے تو آپ مسجد کی طرف آ کر بتائیں کہ مجھے گھر میں یہ ضرورت پڑ گئی ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مساجد لاک ہو جاتی ہیں. اب میں نے کئی ینگسٹر سے بات کی کہ یار اپنے محلے کی مساجد کو, اپنے علاقے کی مساجد کو بلڈ کرو. وہ کہتے ہیں علی بھائی کیسے بلڈ کریں, ظہر کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد مسجد کو تالا لگ جاتا ہے, اس کے بعد وہ عصر کی نماز تک تالا ہوتا ہے, تو ہم کیسے اس کو بلڈ کریں. اب انتظامیہ سے بات کی جائے, وہ کہتے ہیں کہ سر چوری اتنی ہوتی ہے, یہاں پہ لوگ ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو کس طرح یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس کو ہم ریئلائز کیسے کریں, اس کی ریئلائزیشن. علی بھائی آل اباؤٹ کہ آپ اپنے آپ کو پوزیشن کیسے کر رہے ہیں نا. تو مسجد نے اپنے آپ کو پوزیشن ہی ایسے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا کام صرف نماز ہے. تو یہ اسی لیے تو یہ پروجیکٹ ہے کہ وہاں پہ اپن پہلے تو اویئرنیس ہی کریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک فلٹر ہے, یہ نہیں کہ ہم ہر مسجد میں جاتے ہیں. تو ہمارا ایک چھوٹا سا کتاب ہے اراؤنڈ 7 پیجز کا, وہ ہم بھیجتے ہیں. اف یو ایگری ود دس دین وی کین ہیو اے میٹنگ, وی کین ہیو اے ایون ایگریمنٹ, یعنی باقاعدہ طور پہ ریٹن ایگریمنٹ کرتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹ. تو پھر ہم پوزیشننگ ہی اس کے پہلے 3-4 مہینے میں اس انداز سے معاشرے میں, جمعہ خطبات میں, لیکچرز میں, ہر جگہ پہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اونلی مسلح سینٹرک, اٹ از گوئنگ ٹو بی محلہ سینٹرک. تو سب سے پہلے یہ پوزیشننگ ہی ٹھیک کرنی ہوتی ہے. دوسرا یہ جو مسجد کا اس طرح کا ماحول ہے نا, اس میں جو امام ہے, تو یہ ایک پیراڈائم ہے نا کہ اب امام کو اگر آپ ایک ملازم سمجھتے ہیں یا ایک لیڈر سمجھتے ہیں, تو اگر آپ امام کو لیڈر سمجھتے ہیں دیر از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. اور اگر آپ امام کو ایک ملازم سمجھتے ہیں تو دین کمپلیٹ ڈفرنٹ اسٹوری. تو اگر ملازم ہوگا تو مسجد بند ہی ہونی ہے, کیونکہ اس کا کام ہے کہ میری 5 نمازیں ڈیوٹی ہے, میں نے بھی ڈیوٹی دی ہے, اور دس از ہاؤ مچ یو پیئنگ می فار لیڈنگ 5 prayers. تو وہ میں نے کر دیا, تو آئی ایم گوئنگ. اٹس لائک اے فیکٹری کارپوریٹ ٹائپ آف اسٹف, یو نو. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر پوزیشن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پوری کی پوری پکچر چینج ہو جاتا ہے. لیڈر تو پھر صرف نماز نہیں ہے نا, اور آلموسٹ تمام مسالک کے اندر نماز کی رقم لینا وہ جائز نہیں ہے. یعنی یو کانٹ چارج فار پریئنگ, یعنی میں نماز پڑھانے کتنے پیسے, یو آر چارجنگ فار ٹائم, کیونکہ آپ پابند ہو جاتے ہیں, آپ کچھ اور کر نہیں پاتے ان 5 نمازوں. تو دا کوشچن از کہ اس ٹائم میں آپ کیا کر رہے ہیں, صحیح, اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں, دیٹس ویئر دا لیڈرشپ کمز. تو یہ پوزیشننگ اس انداز سے ہے. تو یہ چینج پتہ کب ہوئی ہے, یہ الحمدللہ پہلے برٹش لاء سے پہلے اس خطے کے اندر مسجدوں کو لیڈ کرنے والے علماء تھے. یعنی مسجد کی ایوری تھنگ ٹیکنگ کیئر, اور وقف بورڈ اور سب کچھ جو تھا وہ عالم تھا, امام تھا. لیکن برٹش آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو یہ نیٹ ورکنگ ہے محلہ کی سطح کے اوپر, وہ ساری کی ساری مسجد اتنی مضبوط ہے کہ امام جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں, اور وہ جو نہیں کہتا وہ نہیں کرتے ہیں. تو ہم تو بیچ میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سسٹم کو چینج کیا اور امام کو باقاعدہ طور پہ کمی بنا دیا. جہاں پہ ابھی امام باقاعدہ طور پہ ایک برتن لے کے جاتا تھا لوگوں گھروں کے سامنے کہ بھائی مجھے کچھ کھانا دے دو, تو اتنا ڈی گریڈ کر دیا اس کو. تو آف کورس پیپل اپنے سے اعلیٰ کی پیروی کرتے ہیں, اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں, نیچے کو تو نہیں دیکھتے ہیں. تو امام جو, سوری آپ کی بات میں ایڈ کروں, نبی جو آئے, ہاں, وہ they used to be super, یعنی چودھری تھے اپنے علاقے کے, وہ چودھری ہوتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون آف دا بیسٹ ہاشمی خاندان تھا. تو امام کو اس لیول پہ لیا. انفارچونیٹلی وہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایسے ہی ہو گیا. تو اب جو لیڈرز ہو گئے نا مسجد کے, وہ اجارہ داری ہے, یعنی وہ کارپوریٹ سے لیڈرز ہیں, یعنی ان کے پاس پیسہ ہے اس لیے وہ لیڈر ہے. بیکاز وی آر پیئنگ دا بلز, اس لیے ہم لیڈرز ہیں. تو ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے, تو یہ تو ہمارا ملازم ہے. ہاؤ کین ہی ڈیسائیڈ فار اس. تو اس پیراڈائم کو چینج کرنے کے لیے دے ہیو ٹو بی اے باڈی مسجد میں موجود ہو جو اس پیراڈائم کو تھوڑا سا چینج کرے. صحیح بات. ادروائز وہ اس کو ملازم سمجھتے ہیں, تو وہ جو نوجوان کہتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوگا نا. تو اب یہاں پہ نوجوان آتے ہیں کہ وہ ایک نئی ان پٹ لے کے آئے نا اس مسجد کے اندر, وہ ایک نیا سینیریو بلڈ کر کے لے کے آئے مسجد کے اندر کہ یار یہ چیز کو آپ ایسے دیکھنا, ایسے بھی تو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے اینگل سے. تو وہی ہم کوشش کرتے ہیں. تو جواد بھائی دیکھیں, اب امامس میں بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے. بالکل بتاؤں, یہ جو مدرسے کے کچھ ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہی آگے جا کے امامس بنتے ہیں نا, اور ینگ ہوتے ہیں, اور ان میں کچھ کر دکھانے کا ایک وہ جذبہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو جو چیز روکتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں انتظامیہ, شاید وہ ان کو کھل کر کام نہ کرنے دیں اور ان کو یہ فیل کرانا کہ تم بس ایک ملازم ہو. تو اس چیز کو کیسے جو ہے نا ہم چینج کریں گے؟ ایک تو سیلری بھی ایشو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جتنی اس کو سیلری ملتی ہے اس میں میرا نہیں خیال جواد بھائی کہ وہ سارے کام کرے گا, لیڈرشپ بھی کرے گا, ٹیک کیئر کرے گا, ہر اس ویژن کی جو ویژن آپ دیں گے. اچھا, اف آئی آسک یو کہ آپ کے مطابق ایک ایوریج سیلری کیا ہوگی امام کی پاکستان میں؟ ایوریج 20 سے 25 ہزار, اراؤنڈ 40. صحیح, اراؤنڈ 40 ہے. وائی؟ بیکاز وہ گھر کو نہیں گنتے. ٹھیک, یعنی ان کو رہائش جو ہے نا وہ مسجد دیتی ہے, رہائش دیتی.
फ्री देती है। ऐसी तो यूजली किराया भी जो है ना, वो बिल जो है वो भी मस्जिद ही दे देती है यूजली, यानी कि अक्सर वो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन वो कंक्लूड अगर एसी वगैरह नहीं लगाया हो तो वो भी, यानी अराउंड 40,000 है, ओके, वो पे करते हैं। दूसरी ये जो आपने बात की ना कि वो इमाम, ज़ाहिर बात है ऐसा हो नहीं पाता, उसकी एक वजह लिजिट भी है, यानी वो जेन्युइन मसला भी है। वो क्या है कि बहुत सारी मसाजिद एक ख़ास पैराए के अंदर, एक ख़ास वक्त के अंदर मिस यूज़ भी हुई हैं, वो स्टेट के ख़िलाफ़ गई हैं, वो मुआशरे के ख़िलाफ़ गई हैं। उन्होंने मस्जिद को ऐसे प्रेजेंट कर दिया जैसे लाल मस्जिद थी इस्लामाबाद वाली, सही, जिसकी वजह से ना वो मस्जिद को ज़रिए स्टे लग जाता है, और वो कभी कभी इमाम को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, इंतज़ामिया को, और 3-3, 4-4 कभी कभी साल मस्जिद बंद रहती है। तो वो पूरे एरिया के अंदर एक फियर सा बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं करना, मस्जिद को कुछ नहीं करना। क्यों? एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है बहुत ज़्यादा, कि यानी कि जो लोग हैं ये मस्जिद को हाईजैक कर लेंगे टू मिस यूज इट अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट समबडी, और उठाए हम ले जाएंगे, मुआशरा हमारे लिए हो जाएगा। तो ये एक जेन्युइन रीज़न भी है। लेकिन हम किसी लिजिट लोगों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो आसानी है अगर एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बेहतरीन नेटवर्किंग हो जाए, ठीक है, तो हम तो एक बंदे से डील करें कि यार इस मुआशरे के अंदर हमारा एक चोर है वो पकड़ना है, इस माशरे के अंदर कोई शराबी हमने वो पकड़ना है, इस माशरे के अंदर कोई गमद है वो पकड़ना है, तो हमारे तो आसानी है। हम तो मसला करते हैं जब वो स्टेट के किसी के खिलाफ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये वाली रीज़न देते हैं, ये जो होता है ना चूंटियाँ चोरी हो गई, ये एक बहाना होता है, ओरिजिनल ये खौफ होता है, उनको लगता है कि कोई हाईजैक। दूसरा ये जो सियासी जमातें होती हैं ना जी, ये उस मस्जिद को हाईजैक कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जुमा हमारा होगा, अल्लाह, तो जुमा हमारा होगा, दैट मीन फंड कलेक्शन और सब कुछ हम करेंगे। सही। अच्छा, वो शुरू में नहीं ऐसे करते, वो धीरे धीरे ऐसा करते, ठीक, यानी आ रहे हैं कुछ पे कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पंखा लगवा दे, कुछ एसी लगवा दे, कुछ काम करवा दिए, देन देयर इन, और व्हेन देयर इन नाउ दे हाईजैक द मस्जिद इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। ये भी एक वजह है कि वो किसी मस्जिद अंदर आने नहीं देते। वाई? इवेंचुअली ये लोग हमारी मस्जिद को हाईजैक कर लेंगे एंड वी कांट रन इट। एंड थर्डली दे, मतलब जो आप मदारिस की बात कर रहे हैं, तो हमारी एक इसके अंदर ये भी एक प्रोजेक्ट था कि हम मस्जिद के जो ग्रेजुएशन होने वाली होती है ना जिनकी, यानी 1 साल रह गया या 2-4 महीने रह गए ग्रेजुएट हो जाएंगे, हम उनकी एक वर्कशॉप करते हैं टू प्रेजेंट दिस कि वी विल पे यू 50-60,000। अच्छा, हम पे करेंगे, यानी कि जो LDA में इंजीनियर लगता है ना भाई, वो पे करेंगे आपको, ठीक है, कैन यू डू दिस? देख वो कांट, हमें नहीं आता। अच्छा, दे नो द थ्योरी, दे डोंट नो द एग्जीक्यूशन, यानी उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता मुआशरे के अंदर, दे डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उनसे गश्त नहीं होता। मतलब अपने सिर्फ इलाके में गश्त करना है, वो दरवाज़ा खटखटाएं और लोग आएंगे, उन्हें कहें आ खाना खाते हैं। अब इसमें तो कोई मसला नहीं, इसमें दावत, ये बात आप इमाम्स को कहेंगे माइंड कर जाएंगे, नहीं, वो कहेंगे ये तो हमारा काम नहीं है। एग्जैक्टली, ज़्यादातर तो माइंड, अब वो एम्प्लॉइज है ना, यही तो मैं गुजार, अगर वो एम्प्लॉइज है ना तो वो क्या कहता है, मेरी उस ड्यूटीज़ के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, ऐसे मैंने तो खौफ कैसे बेहतरीन अंदाज से बोलना है वो मेरे से निकलवाएं, मैं बेहतरीन अंदाज से बोलता हूँ और वो ठीक कर रहा है। या वो डिग्रेडेड फील करेंगे कि भाई ये तो मेरी पोजीशन के नहीं, अगर पोजीशनिंग ऐसे की जाए ना अली भाई, जैसे आजकल वो मतलब जो निज़ाम की बात करते हैं, वो इमाम को इतना ज़्यादा डिग्रेड किसी काम का नहीं है, ये तो गलत बात है, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। लेकिन अगर पोजीशनिंग ऐसे करें ना कि एक इल्म रह गया है, यानी आपने इल्म सीखा है लेकिन एक इल्म रह गया है, और वो जो रह गया इल्म है ना वो इंटर्नशिप है। जैसे एक डॉक्टर बनता है ना जी, तो वो डॉक्टर एक हाउस जॉब करता है ना, आपने हाउस जॉब की है तो वो कहते हैं नहीं तो हाउस जॉब कर ले। नहीं, मैं इमाम के पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ कि इमाम्स भी तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बड़ा डिग्रेडिंग काम है, मैं क्यों बोए जाके लोगों की खड़काऊँ, मैं क्यों जो है वो लोगों को गश्त कराऊँ, मेरा तो काम है कि बस मस्जिद में नमाज पढ़ाना, और मेरा काम है कि सब मुझे सलाम करें। ये होता है, ये होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसको आप कैसे हैंडल? तो इसमें दो चीज़ें, एक तो ये जो चीज़ है ना कि इमाम ने ये जो सोच लिया है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, इसको कानूनी हवाले से हमने देखा कि हमें एक एतराज़ ये भी आया कि मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाना ये मस्जिद की तौहीन है। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे इल्मी हल्के की तरफ से, और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये भी एक ऑब्स्टेकल है, एंड आई वाज शॉक्ड। वो क्या था, वो कहते थे मस्जिद बुनियाद, मस्जिद का लफ्ज़ ही सजदा से निकला है, तो सजदा करना है, तो वो बुनियाद नमाज है। तो आपने उधर गुब्बारे लगाए होते हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, नौजवान उधर खेल रहे हैं, और ये काम, ये तो मस्जिद की जो ना इज्जत तकद्दुस वो ख़त्म हो गया, हॉलीनेस ख़त्म हो जाती है, लिल्लाहियत ख़त्म हो जाती है। तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मस्जिद के पर्पज़ को, ये सब कुछ करके। दिस वॉज शॉकिंग। तो मैं फिर बाकायदा तौर पे लजनतुल उलमा जो बाकायदा काउंसिल है, मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये बड़ा शौक है, मेरा तो पूरा विजन ही इस पे खड़ा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो गलत जा रहा हूँ नज़रियाती हवाले से। तो जो हमारे टॉप के उलमा है, मैं सबके पास गया, तो उनसे मैंने फतवा लिया। नौ अब बाकायदा हमारे पास रिटन में फतवा मौजूद है जहाँ पे इमाम की जिम्मेदारी क्या है, एंड वो जिम्मेदारी सिर्फ नमाज नहीं, अच्छा, वो फतवा है
تو وہ ذمہ داری لیڈرشپ کی ہے. یعنی امام آلویز تاریخ کے اندر, مسلم تاریخ کے اندر وہ لیڈر رہا ہے. وہ صرف اور صرف یہ نماز پڑھو چلو. اس لیے عمر بن خطاب کے دور میں یہ اسٹائپنڈ والا سلسلہ شروع ہوا امام کے لیے کہ وہ ول پے یو. وائی؟ بیکاز تم نے ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, تو تاکہ تمہیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ تمہیں گھر کیسے چلانا ہے, بیوی بچے کیا کرنے ہیں, تو تم یہاں پہ ٹائم دو, محلے کو ٹائم دو, کوئی مسئلہ ہے اس کو سالو کرو, بیکاز وی کانٹ ہینڈل ایوری تھنگ, تو تمہیں کرنا ہے. یہ فتویٰ لیا. اور دوسرا اس فتوے میں یہ مینشن تھا اف امام ہیز اے کانٹریکٹ ود دی انتظامیہ, کہ وہ کانٹریکٹ ہو جائے کہ یہ کرنا ہے, اب اس کا نبھانا وہ فرض ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, بیکاز معاہدہ کو پورا کرنا فرض ہے. تو ہم نے جب یہ کیا ہے, تو اب ہم جب ایک 40-50 امام کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ سوچ, تو اگر ان کی طرف سے اعتراض ہے تو فتویٰ آنے کے بعد وہ اعتراض ایگزسٹ بھی نہیں کرتا. اچھا. یعنی میجورٹی کے لیے وہ شاکنگ ہوتی ہے, بیکاز دس از دا فرسٹ فتویٰ ایور کہ امام کیا کرنا چاہیے, ہے ہی نہیں. پاکستان میں اس پہ فتویٰ نہیں تھا, تو 3-4 ویکس لگے ان کو فتویٰ ڈلیور کرنے میں بھی. اگر میں آپ سے پوچھیں فتویٰ کس نے دیا, آپ کمفرٹیبل ہیں نام لینے؟ عبدالستار حماد صاحب جو ہیں اس وقت جو فتاویٰ کے اندر, یعنی وہ ون آف دا بیسٹ ہے فتاویٰ کون, اور ان کی باقاعدہ کونسل ہے, یعنی از ناٹ ون مین, ایک پوری کی پوری کونسل ہے. تو صرف ان کا اس میں سگنیچر نہیں ہوتا ہے, نیچے سارے سگنیچر جو علماء ہیں, اور وہ میجورٹی مدینہ یونیورسٹی سے, میجورٹی آف دیم دے آر فرام مدینہ یونیورسٹی. تو یہ فتویٰ لے, ہاں, تو اب میرا دل ہے کہ اس کے اوپر جتنے زیادہ علماء کسی بھی مسئلے کسی بھی جگہ سے ہوں, ان کے سائن کروائے جائیں کہ ڈو یو ایگری ود دس. تو ایک قانونی حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ امام زیادہ مطمئن ہوتے ہیں مور دین مورل. تو اب مورل حوالے سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بیٹھ کے زندگی میں شاید کبھی کام کیا ہو, یعنی ہی از آلویز آؤٹ دیئر ان دا فیلڈ. چلیں, یہ تو چیلنجز ہو گئے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں, لوگ جو سن رہے ہیں, ہاؤ کین دے ٹرن دس ڈریم انٹو ریالٹی. کوئی انسپائرنگ اگر آپ اسٹوریز, کوئی سکسیس اسٹوریز سنائیں, اور کوئی اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ دے کین ڈو ان دیئر اون کمیونٹی. جیسے میں بھی ہمیں کوئی باہر بیٹھ کے سن رہا ہے, ہمیں ماشاء اللہ UK سے بھی لوگ سنتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز سے, کسی شہر سے سن رہا ہے. ایک تو ماشاء اللہ آپ کا ماڈل ہے اور آپ کی آفر ہے کہ ہم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, وی ول ٹیل یو ہاؤ یو کین ڈو دس, یا ہم آ کے کریں گے. لیکن ایک ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے, ہاؤ دے کین ڈو اٹ انشاءاللہ. اچھا, ایک اس میں جو بڑی اہم بات ہے نا, وہ ہم سروس پرووائڈر ہیں. ہم مسجد کے اندر کسی قسم کی مداخلت کسی کے کچھ نہیں کرتے. وی آر دی اونلی مینٹرشپ جو ہے نا پرووائڈ کرنا اور سروس پرووائڈ کرنا انٹل دے ریچ دا گول. اور آپ کو پیج وغیرہ بنا ہوا ہے کیا, آپ سے رابطہ کیسے؟ نہیں, فی الحال ہمارا یہ مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے. ہم پہلے پروٹوٹائپ ڈیزائن کرنا چاہ رہے تھے کہ کچھ ماڈلز ایسے کریٹ ہو جائیں جن ماڈل کو ہم پریزنٹ کریں ان فرنٹ آف دا پبلک کہ یار دس از واٹ وی مین. تو ہم ماڈل اس پروٹوٹائپ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ وی آر سروس پرووائڈر, ہم سروس پرووائڈر کرتے ہیں. تو 4 سال کا کانٹریکٹ کرتے ہیں, ایک گریجویشن ٹائپ کی چیز ہے, یعنی آن گراؤنڈ ہم اس بندے کو لے کے چلتے ہیں, 50 پروجیکٹس لے کے چلتے ہیں. 50 پروجیکٹس ڈیزائنڈ ہے جو مسجد کے ذریعے, چاہے ایلیٹ مسجد ہو, چاہے وہ ناٹ ویری ویل آف مسجد ہو, دیسی مسجد جس کو ہم کہتے ہیں, ان دونوں کے اندر وہ سبجیکٹو طور پہ وہ پروجیکٹ ڈیزائن ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے گزارتے ہیں ان 4 years پلان, تاکہ وہ امام اس قابل ہو جائے, وہ مسجد اس قابل ہو جائے, دین وی موو ٹو دا نیکسٹ مسجد. وہ اب آپ کی ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس مسجد کے ساتھ. وی موو ٹو دا نیکسٹ ون. اور ہمارا کہ 1% مساجد کو ہم ایسا بنا سکے ماڈل ان پاکستان اینڈ ان انٹائر امہ. دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو اپنی تھوڑا کھجل ہو کے جو اسٹریٹجی بنائی ہے نا جی, وہ 7 سال کے بعد وہ ایونچولی یہ بنی ہے کہ امام جو ہے نا اور جو انتظامیہ ہے, ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے. تو پہلے ہم والنٹیئرس کو فوکس کرتے تھے, یعنی مسجد میں جو پکے 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, ہم ان کو فوکس کرتے تھے. الٹرنیٹیو بیسس کے اوپر ان کا سسٹم بناتے تھے. جب وہ چالو ہو جائے, چلنے پڑے اور ماشاءاللہ وہ بیجا ہو جائے, تو ہم پھر امام کو ایکسپیکٹ کرتے تھے دے ول اون اٹ, انتظامیہ اس کو اون کر لے گی. اٹ ڈڈنٹ ہیپن. لیکن ایسا نہیں. ہاں, کیوں؟ بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ وہ ساری ٹریننگ تو ان کی ہوئی ہے, اس کی تو نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے شاکنگ تھا. تو ہم نے پوری اسٹریٹجی چینج کی, اب امام اور انتظامیہ فوکسڈ کیا. اگر کوئی باہر ہے اور یا پاکستان میں ہے, تو ہم نے اسٹائپنڈ دینا شروع کیا کہ وی ول گیو یو اے اسکالرشپ بسائڈ یور مسجد سیلری. جو ہم مسجد میں مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو سیلری کریں گے, اور 3 درجات سے گزاریں گے. پہلا درجہ ہے مقبول, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایسا درجہ کہ واقعتاً آپ کام کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. آر یو کمپیٹنٹ انف. ٹھیک ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ایک متقی آدمی ہے, دس از گڈ, بٹ اف یو کانٹ ڈرائیو تو میں آپ کو ڈرائیور تو نہیں رکھ سکتا نا. بالکل صحیح. تو سمپل سی بات ہے, کمپیٹنسی بہت میٹر, لازم, اہلیت لازم. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بھائی امانت ان کے حوالے کرے جو اس کے اہل ہیں.
تو یہ درجہ صرف اس کے لیے، اور اس میں بنیاد کیا ہے کہ یہ بندہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزرتا ہے، روزانہ کی بیسس کے اوپر اپنی رپورٹنگ کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، امت کے نفل پڑھتا ہے، محلے کے نفل پڑھتا ہے، اور قرآن مطالعہ کرتا ہے، بک پڑھتا ہے، اور ایک خاص قسم کے جمعے دیتا ہے. یعنی مثلا کے طور پر یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ معاشرے کے اوپر اور فیملی ایشوز کے اوپر، ان کے اوپر جمعے ڈلیور کرتا ہے. اگر یہ کرنے لگ جائے تو پھر ہم اس کو دوسرے لیول کے اندر لے کے جاتے ہیں. لیکن اس کی صرف ایک شرط ہوتی ہے، یہاں پہ اصل میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جہاں پہ اس کی سوشل سکل ڈیولپ ہوتی ہیں، کہ یہ پہلے درجے میں کم از کم 5 والنٹیئرز اپنے ساتھ جوڑنے ہیں. یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا. اگر آپ اکیلے کام کریں گے وی کانٹ موو فارورڈ. یو ہیو ٹو ٹیک 5 پیپل ود یو، جن کو آپ نے سکھانا ہے کہ ہم مل کے کام کیسے کر سکتے ہیں. تو جب دوسرے درجے میں آپ جائیں گے یو ول ڈیلیگیٹ ایوری تھنگ پہلے درجے کے اس 5 والنٹیئرس کو. ٹھیک ہے. آپ دوسرے درجے میں نہیں جا سکتے جب تک یہ 5 والنٹیئرز وہ پہلے درجے کے سارے پروجیکٹ نہیں اٹھا لیتے. آپ نے ریسورس کریٹ، ہاں، تاکہ وہ دوسرے درجے کے پروجیکٹ پہ فوکس کر سکے. ادروائز وہ کہے گا میرے لیے بہت کچھ زیادہ ہو گیا. اسی طرح دوسرے سے تیسرے درجہ. تو ایونچولی 1 سال کے بعد یہ 3 درجات سے گزرے تو ہمارا ہوتا ہے کہ 100 نمازی یہ جمع کرے گا نئے، اور 15 کے قریب یہ والنٹیئرز جمع کرتا ہے جو گراؤنڈ پہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ 100 نمازی کون ہیں؟ یہ وہ نمازی ہیں جو ہر پروجیکٹ سے گزرے ہوئے. اچھا. دوسرا، امام کی کال پہ اگر شرعی عذر نہ ہو، میاں بیوی بچے پوری فیملی مسجد آ جاتی ہے وین امام بلا لے. اگر اسپیکر میں اعلان کرے یہ والے جو نمازی ہیں ان کا مکمل ڈیٹا مسجد کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ ایک پراپر کمیونٹی بن جاتی ہے. تو وہ مسجد آئیں گے. امیجن اگر 100 بندے ہوں تو دیٹ مینس اراؤنڈ 300 سے 400 لوگ ہیں. فیملی ظاہر ہے ان کے 300 سے 400 لوگ. میرے نزدیک اس گئے گزرے دور کے اندر ایک مسجد 300 سے 400 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لینا مور دین انف. مور دین. اور اگر 15 کے قریب یہ والنٹیئرز تیار کر کے 2 سے 3 امام جیسے بن جائیں، لیڈرشپ پوزیشن کے اندر آ جائیں، پاور سرکل کے اندر ایڈ ہو جائیں، مور دین انف. تو اب یہ مسجد جو ہے 5 مسجدیں لیتی ہے اس علاقے کی، بیکاز یہ پورے پروسیس سے گزر گئی ہے. تو جس طرح یہ ڈیزائن ہوا ہے اب یہ اس مسجد کو ڈیزائن کرتی ہے. تو اب اس کی جو تفصیل ہے اس کی تفصیل ظاہر بات اس میں کچھ سٹوریز ہم شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جو تفصیل ہے ڈیفینیٹلی وہ بورنگ ہوتی ہے ان کے لیے جو عام پبلک ہوتی ہے. ان کے لیے یہی چیز کافی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا ہدف ہے، اس سسٹم سے یہ چیز نکل کے آتی ہے، یہ مشین یہ نکالتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے کہا 7 مساجد ماشاءاللہ آپ نے اس وقت ہم تقریباً 80 کے قریب مساجد اپروچ کی. اس کے اندر سے تقریباً 14 کے قریب مساجد، یہ میں تقریباً 1 سال ہوا ہے. یہ جو اسٹائپنڈ والا یہ جو 3 درجات والا یہ ہم نے 1 سال پہلے سے شروع کیا ہے، اور ہم نے پہلے جو 6 سال میں کیا وہ پوری بک ہے مسلح کے ساتھ محلہ، وہ اویلیبل ہے، کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. اس میں پوری تفصیل ہے کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی ساری ٹریننگ سے گزر گیا، اب ہمیں ویژولائز کروائیں کہ وہ کیسی مسجد ہے، وہ محلہ کیسا ہے. اس پہ ہمیں کچھ سٹوریز جو ہے نا وہ سنائیں. 1 کلومیٹر کا علاقہ ہم اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں، یعنی ہم امام کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ 1 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور ہم باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ نقشہ بھی بنا ہو مسجد کے اندر. اس 1 کلومیٹر کا باقاعدہ مسجد کے اندر نقشہ موجود ہو، میپ موجود ہو کہ ہی نوز کہ میرا ایریا کتنا ہے جس کے اندر میں کام کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس باؤنڈری سے لے کے اس باؤنڈری تک میں نے دیکھنا ہے کہ سارے کے سارے لوگ آن ٹریک ہیں کہ نہیں. تو سب سے پہلی چیز امام کی ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد اب صرف مسلح تک نہیں محلے تک ہے. ایک یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، تو ہم باقاعدہ طور پہ ایک کمپین ہے کہ ٹورنامنٹس کرواتے ہیں، کوئی پروگرام کرواتے ہیں جس کی پورے محلے کی یوتھ جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس علاقے میں 300 سے 400 یوتھ ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی یوتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس محلے کی، اور کتنی زیادہ جو ہے نا ہم ان کو اپروچ نہیں کر سکے، ان کو ٹیپ نہیں کر سکے. تو اس یوتھ کو ہم پاور سرکل میں لے کر آتے ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی یوتھ کلب ہمارے لیے انسپریشن ہے اس حوالے سے، تو انڈائریکٹلی وہ چھوٹا سا ایک یوتھ کلب بن جاتا ہے اس جگہ سے. وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ ٹورنامنٹس کرتے ہیں، وہ جم کرتے ہیں، وہ سوئمنگ جاتے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے. ہاں وہ گیمز کرتے ہیں، رات کو مسجد میں پوری رات مسجد میں رہتے ہیں، صبح خود رہتے ہیں، میں ہونا ساتھ ضروری نہیں ہے، خود رہتے ہیں، گیمز بھی کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، 3 روزے رکھتے ہیں مہینے کے، مل جاتے ہیں. یعنی باقاعدہ طور پہ ایک یوتھ ہے، وہ 15 سال کا بچہ ہے. نو تھنک اباؤٹ دس کہ مطلب واقعی جو آپ بات کہتے ہیں نا نوجوانوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہی جسٹ 15 ایئرز اولڈ. اس کے 2 پروجیکٹس ان کے حیران رہے، میں بھی حیران ہوں. اچھا. ایک پروجیکٹ ہے اس نے ایک سروے کیا اپنے 90% جو اس کے سرکل تھا دے پون ایڈکٹ، 15 سال کی عمر، ایسی میٹرک ہے، اور سارے ماسٹربیشن کے جو ہے نا وہ شکار. اس نے ایک گروپ بنایا کہ ہاؤ ٹو کل دس ہیبٹ. تو 4 سے 5 کو اس نے تیار کر لیا، توڑ پایا ان کو، کیا بات، اور ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. اگر وہ نئی بات فون اٹھا رہے گھر چلا جاتا ہے. اچھا. ہی جسٹ 15 ایئرز اولڈ.
صرف اس کو یہ احساس ہوا کہ مسجد کے ساتھ ہم کتنے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ تو جب اس کو پتا چلا کہ مسجد میرے پیچھے آ رہی ہے, ایک ہے فرد میرے پیچھے آ رہا ہے. دوسرا ہم نے الریان ایک پروجیکٹ ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں, تو مسئلہ ہوتا ہے سحری کا, خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے, لوگوں کے لیے بھی, تو ہم مسجد میں سحری پرووائڈ کر دیتے ہیں. اللہ, تو آپ مسجد آ جائیں, سحری کے لیے تہجد بھی پڑھ لیں گے, صحیح, اور تھوڑا سوشل سرکل بھی بلڈ ہو جاتا ہے. تو 25 سے 30 لوگوں کو محلے کے سحری کروا دیتا ہے یہ لڑکا, اور اس کی عمر جسٹ 15 ایئرز اولڈ. سبحان اللہ. نو اب ہم نہیں اس کو کہتے کہ کیا کرو, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا چاکا کھل گیا, وہ اوپن ہو جاتا ہے تھوڑا سا, اور نو وہ بتاتا ہے جواد بھائی میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں. میں کہتا بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, we just want you to realize your potential. وہ تمہیں ہو گیا تو الحمدللہ, now you can go do any field. ہمارے لیے کوئی حکم و خدمت تو ہمیں بتاؤ, we will be there. ہم تمہارے لیے وہاں پہ ہوں گے.